بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج اپنے پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں ہم عید میلاد النبی، جو پورے دنیا میں عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ اس عید کا پیغام کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پیغام کیا ہے کہ انسانیت کے لیے کیا پیغام چھوڑا؟ یہ ہے آج کا ہمارا موضوع، اور پروگرام کے آخری حصے میں ذکر کریں گے کہ بھارتی آبدوز نے ایک بار پھر پاکستان میں در اندازی کی کوشش کی اور پاکستان نیوی کے بہادر جوانوں نے اس کوشش کو ناکام بنایا۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، اور یہ سب آج جو ہم دن منا رہے ہیں، دن منایا ہم نے جوش و خروش سے منایا، دن بھر درود کی محفل ہوئی، نعت پڑھی گئی، لیکن اصل اس کا فلسفہ کیا ہے؟ جو پیغام ہے عید میلاد کا وہ کیا ہے؟ دیکھیں اور محبت رسول کے تقاضے کیا؟ سبحان اللہ۔ دیکھیں ڈاکٹر حمید اللہ ایک بہت بڑا نام ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خوبصورت سیرت لکھی ہے، بہت شاندار کتاب ہے سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرینچ میں لکھی تھی، اور اس کو پڑھ کے بہت زیادہ لوگ مسلمان ہوئے تھے فرانس کے اندر، ان کے ہاتھ پہ بہت لوگ مسلمان ہیں۔ ان سے ایک دفعہ ایک دہریے نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کا وجود جو ہے اس کو میں کیسے اور کس طرح؟ اس نے کہا آپ دیکھیں میری بات سنیں، اللہ تعالیٰ پر بات جاتے ہیں، تم ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کر لو، ایسی پرفیکٹ شخصیت، اتنی شاندار قسم کی شخصیت کیا تمہیں زندگی کے اندر، انسانی تاریخ کے اندر کہیں اور ملتی ہے؟ اور اگر وہ شخص ایک گواہی دے رہا ہے کہ اللہ موجود ہے تو پھر تمہیں خود گواہی دے دینی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ایک کسوٹی تھی، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کہا گیا کہ اب تم اپنے عشیرت الاقربین کے بعد اب تم اپنے لوگوں کو بتاؤ کہ جا کے کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دو، تو آپ صفا کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، اور آپ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ ایک ہے، یہ بھی نہیں کہا کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے صرف فکرہ بولا قد لبثت فیکم عمری، میں نے تمہارے درمیان عمر نہیں گزاری۔ پہلے اپنے آپ کو پیش کیا، کتنی بے داغ کردار ہوگا، کتنی بے داغ شخصیت ہو، اب مجھے بتاؤ کہ کیا مجھے کیسا سمجھتے ہو؟ تو دو لفظ نکلے، الصادق والامین، یقین الصادق دی ٹروتھفل، دی آنسٹ، مطلب دی الصادق والامین عربی کا، اور اس کے بعد دوبارہ ٹیسٹ دیا، دیکھو یہ بہت چھوٹی سی پہاڑی ہے، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر چھپا ہوا ہے اور مکے پہ بھی حملہ کر دے گا، تو کیا میری اس بات پہ یقین کرو گے؟ ابو لہب جس کے بارے میں کتنی بڑی بات کی، ابو لہب کا فکرہ یہ ہے کہ میں تلوار پہلے لینے جاؤں گا اور دیکھوں گا بعد میں کہ کیا لشکر ہے یا نہیں۔ تو ایک تو یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے بارے میں لقد کان رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو آپ کو اسوہ حسنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا۔ دیکھیں آج کے دن بے شمار لوگ تقریریں کرتے ہیں، بہت خوبصورت تقریریں ہوتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں۔ ایک قرآن پاک کی آیت خاص طور پہ پڑھی جاتی ہے، اور وہ بہت خوبصورت آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے نبی، جو لوگ تم سے آ کے پوچھتے ہیں کہ تم اللہ سے محبت کا راستہ کیا ہے، ہم کیسے جائیں، فَاتَّبِعُونِي، وہ تیری رنگ میں رنگ جائیں، يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اللہ ان سے محبت کرنے لگے گا۔ اب اس ساری کیفیت کو، جو محبت کا انداز ہے وہ سارے کا سارا، میں اکثر اوقات ایک بہت بڑا فلاسفر ہے اور وہ سائیکالوجسٹ پتا ایرک فرام، اس کی ایک کتاب ہے آرٹ آف لونگ، وہ کہتے ہیں ایک تو عام محبت ہے جس میں جنسیت شامل ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے جس کو کہتا ہے پروڈکٹیو لو، وہ محبت جو آپ کو کچھ دے کے جاتی ہے، جو آپ کو تباہ و برباد نہیں کرتی، جو آپ کے اندر ریفائنمنٹ پیدا کرتی ہے، جو آپ کو آگے منزلیں طے کرواتی ہے، اس محبت کے وہ کہتے ہیں 4 مختلف قسم کے درجات ہیں۔ پہلا درجہ اس محبت کا یہ ہے، کہتا ہے نالج، آپ جس سے محبت کرتے ہیں، پروفیشن سے کریں، شخصیت سے کریں، ملک سے کریں، کسی اور کیفیت سے کریں، آپ اس کے بارے میں علم حاصل کرتے ہیں۔ وہ شخص جو ہے وہ کھاتا کیسے ہے، اٹھتا کیسے ہے، بیٹھتا کیسے ہے، چلتا کیسے ہے، گفتگو کیسے کرتا ہے، اس کی ارد گرد کے ماحول کیسا ہے، اس کا خاندان کیسا ہے، خاندان والوں کے ساتھ رویہ کیسا ہے، عام آدمی کے ساتھ رویہ کیسا ہے، اس حد تک آپ علم حاصل کرتے ہیں اور محبت میں اتنے سرشار ہو جاتے ہیں کہ اگر کوئی کہتا ہے نا کہ میں فلاں شخص کے بارے میں مجھے بتاؤ، تو آپ کہتے ہیں مجھ سے بہتر سے کوئی نہیں جانتا، کیونکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ یعنی اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، سب سے پہلے آپ کو اپنا علم بڑھانا چاہیے، یعنی آپ کو پتہ ہو کہ اس موقع کے اوپر، اس واقعے کے اوپر، اس صورتحال کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے
کیا کرتے تھے, کیسی شخصیت تھی, پہناوا کیسا تھا. اس کے بعد کہتا جب آپ یہ کام گزرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں انڈرسٹینڈنگ کی منزل آ جاتی ہے. پھر آپ اشارہ سمجھنے لگتے ہیں, اگر وہ شخص میں نے ایسا کام کیا تو وہ ناراض ہو جائے گا, اگر میں نے اس طرح کی حرکت کی تو خوش ہو جائے گا, اگر ایسا لباس پہنا تو بہتر ہوگا, ایسے میں نے غریبوں کی مدد کی تو خوش ہو جائے گا, ایسے میں ان کی زندگی کے اندر لوگوں کے ساتھ چلا تو وہ خوش ہو جائے. تو آپ انڈرسٹینڈنگ, آپ کا کوئی عمل, کوئی بات, کوئی فعل جو ہے وہ اس کے شخصیت کی انڈرسٹینڈنگ کے باہر نہیں ہوتی. صحیح. وہ کہتے ہیں جب یہ دونوں مرحلے طے ہو جاتے ہیں پہلے, اور یہ بہت بڑے مرحلے ہیں. پہلی بات کہ آپ اس کے بارے میں علم حاصل کریں, دوسری بات فَاتَّبِعُونِی, رنگ میں رنگیں, اور پھر آپ کہتے ہیں کہ پھر آپ اس کی عزت کرتے ہیں, یعنی ایک مقام پہ کرتے ہیں. پھر آپ کیونکہ ظاہر بات ہے جس سے آپ محبت کر رہے ہوتے ہیں اس کو آپ یوں کر کے دیکھتے ہیں جیسے بہت بڑا مینار ہے, کیونکہ آپ برابر کی سطح کی محبت ہوتی نہیں. محبت یہ ہمارے ہاں ایک بہت جنسیت کی محبت ہے, اس کو برابر کر لیا گیا ہے. محبت تو کرتا ہے وہ اپنے اس شخص کو, محبوب کو بہت بلند درجے پہ دیکھتا ہے. تو وہ کہتے ہیں دور بیٹھا غبار میر اس سے عشق بن یہ ادب نہیں آتا. صحیح. آخری چیز جو ہے وہ کہتا ہے کہ پین لیتے ہیں آپ اس کے لیے, یعنی اس کے لیے اس کے راستے میں چلنے کے لیے, اس کے ساتھ چلنے کے لیے, اس کو حاصل کرنے کے لیے, اس کے قرب حاصل کرنے کے لیے. اس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بہت خوبصورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ ایک صحابی جو ہیں وہ وضو کروا رہے تھے, اور آپ نے وضو کرواتے ہوئے ان سے پوچھا کہ مجھ سے عشق کرتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ آپ سے عشق کرتا ہوں. آپ نے دوبارہ پوچھا مجھ سے عشق کرتے ہو؟ کہا عشق. تیسری دفعہ جب پوچھا تو فرمایا جو مجھ سے عشق کرتا ہے اس پر مصائب اور آلام ایسے آتے ہیں جیسے پانی نشیب کی طرف جاتا ہے. اچھا. اور اس میں اللہ کی قرآن پاک کی آیت بڑی کمال ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, ہم آزمائیں گے تم سے بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, خوف سے, وَالْجُوعِ, بھوک سے, وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ, تمہارے مال کے نقصان سے, وَالثَّمَرَاتِ, اور تمہارے باغات, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اذا اصابتهم مصیبت. آپ بشارت کس کو دیتے ہیں؟ جو مصیبت میں ثابت قدم رہے. اذا اصابتهم وقالوا ان اللہ و انا الیہ راجعون, ان کا کہ ہم اللہ کے لیے لگتے ہیں. تو یہ ایک تو پہلی بات جو ہے کچھ دیکھا جو قدم قدم بلائیں سواد کوئے جانا, وہ یہیں سے لوٹ جائیں جنہیں زندگی ہو پیاری. یہ والی کیفیت جو ہے یہ آتی, اور صحابہ نے آپ کے ساتھ چل کے یہ چیز ثابت کی. 13 سال کا میں کبھی کبھی سوچتا ہوں مکہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ تمام انبیاء کو جتنی اذیتیں دی گئی ہیں, میں ان ساروں کی مل کے جو اذیتیں ہوتی ہیں وہ مجھے حاصل ہیں. میں طائف گیا عثمان صاحب, آپ سوچ سکتے ہیں کہ میں نے وہ سیرت پڑھی ہوئی تھی, اور طائف بڑا خوبصورت جگہ ہے. طائف کا کوئی جگہ کونا ایسا نہیں جہاں میرے آنسو نہ نکلے. آپ اندازہ کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے ہیں, اور وہ جو پہاڑی سے اترتے ہیں جس جگہ سے جہاں سے نیچے اتر کے, اور وہاں پر وہ باغ ہے جس میں آپ کو انہوں نے انگور نکال کے اور انار کا رس پلائے تھے. اس باغ سے اوپر سے آپ کو پتھر مارتے ہوئے آتے تھے, آپ جب گر جاتے تو آپ کو اٹھایا جاتا تھا, پھر چلنے کو کہا جاتا تھا. پھر پتھر جو پنڈلی ہے اس میں بہت کم خون ہوتا ہے, اتنا خون بہا تھا کہ آپ کے جوتوں میں خون جم گیا تھا. اور وہ رحمت اللہ عالمین کے جب حدیث میں آتا ہے کہ پہاڑوں کا فرشتہ آیا, اس نے کہا آپ کہے کہ میں دونوں پہاڑوں میں ان کو پیس کے رکھ دوں, لیکن آپ نے کہا نہیں ہو سکتا ہے کہ ان کی اولاد میں سے کوئی. اور ابو ذر غفاری جو ہے اس کے اسی طائف سے, اسی قبیلے سے. تو ایک تو یہ ہے کہ اس سارے راستے کو جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا. پھر میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو مدینہ آباد کیا ہے, اللہ تعالیٰ کا جو اسکیم آف ایونٹ ہے بڑی کمال کی ہوتی ہے. میں کل سارا کو مطالعہ کر رہا تھا کہ بے آب و گیا علاقہ تھا, کچھ نہیں تھا اس کے اندر. اللہ نے سب سے پہلے یہودیوں کو وہاں بھیجا, کیونکہ یہودیوں کو خبر تھی کہ وہاں کوئی نبی آنے والا ہے, تاکہ اس نبی کی جو ہے وہ پرچار کریں, اس کی آمد کی اطلاع دے کہ یہ آنے والا ہے, اس کی نشانیاں بتائیں. اس لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے یعرفون کما یعرفون ابناءہم, اے نبی یہ تمہیں ایسے پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو جیسے پہچانتے ہیں. اسی لیے وہ پہلے سے کہتے ہیں کہ ہم یہاں کیا بات بنو قینقاع, بنو قریظہ اور بنو ایک اور تینوں جب یہودیوں کے قبیلے وہاں کیا بڑے بڑے قلعے بنائے, امیر لوگ تھے, سب کچھ وہ وہاں پر آ کے دیکھ. اچھا اس کے بعد وہاں کی آبادی کے اندر اللہ چاہتا تھا کہ یہودیوں نے ساتھ نہیں دینا, کیونکہ یہودیوں جس قسم کی قوم تھی. یمن ایک ایسی جگہ تھی جہاں بہت بڑی زرخیزی ہوتی تھی, اور انہوں نے اتنا بڑا بند, ارم کا بند کہتے ہیں, بنایا ہوا تھا کہ جس بند کے اندر انہوں نے کھیتی باڑی کی ہوتی تھی, اور اس زمانے میں بند بنایا. وہ بند ٹوٹا, یمن میں سیلاب آیا, اور سیلاب وہ بنی قحطان تھے,
ये जो नबी वसल्लम का कबीला ये बनी अदनान है, बनी कहतान वहाँ से निकल गए, कुछ शाम चले गए, कुछ कहाँ चले गए, कुछ उनमें से 2 कबीले जो थे, इनके बाप का नाम यसरब था, वो औस और खजरत का बाप वो यहाँ के मदीना में आबाद हो गए। आबाद किया और ख़ास तौर पे आबाद किया कि यहाँ पर इनकी आबादी बढ़ेगी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के लिए एक स्टेज सजेगी। आप अंदाज़ा करें कि औस और खजरत दोनों जो हैं वो बढ़ते बढ़ते यहाँ तक कि उनकी यहूदियों के साथ कुछ लड़ाइयाँ हुई और वो ये ज़रा सा ऊपर आ गए और यहूदी नीचे हो गए। अभी भी स्टेज फिर सजना है मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। सैयदा आयशा कहती हैं कि उनकी एक लड़ाई हुई थी आपस में, औस की लड़ाई थी, उस लड़ाई में बहुत लड़ पड़े आपस में, इतने ज़्यादा लड़े खजरत और औस आपस में कि मक्का आना शुरू हो गए कि हम कुरैश से मदद लें, और खजरत कहता था मैं जाके मदद ले लेता हूँ, औस का इस मदद लेने के चक्कर में उनकी मुलाकात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो गई। और वो जो पहले चंद 6 लोग जो मुसलमान हुए हैं, उन 6 लोगों में से साद बिन उबादा फ़िक्र बड़ा कमाल का है कि अल्लाह के रसूल हम इसलिए आपके पास आते हैं, आपकी दावत सुनी है कि हो सकता है आपके यहाँ आने से हमारी जो आपस में सुलह हो जाए। सैयदा आयशा कहती हैं कि वो लड़ाई जो थी वो बुनियादी तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक नेमत साबित हुई। और जो अल्लाह कहता है ना, अल्लाह फ़बैना क़ुलूब, मैंने तुम्हारे दिलों को जोड़ा। और फिर जो अंसार ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो वफा किए, तो उस मदीना के अंदर जाने के बाद इस सारी के सारी मामलात के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जिस तरह की मदीना की रियासत, क्योंकि आज इमरान खान साहब ने तकरीर की है हर बार मदीना की रियासत, मैं थोड़ा सा चाहूंगा अगले उसमें ना बताऊं कि मदीना की रियासत क्या थी। इसी सवाल पे आना चाह रहा था कि जो मदीना की रियासत का जो क़याम है, जो पूरी जद्दोजहद का निचोड़ है, एक रियासत था और एक सिस्टम जो मतलब अगर आप ये समझते हैं कि IMF और वर्ल्ड बैंक के सामने झुकने से मदीना की रियासत क्या बनी, तो ये कुरैश की रियासत थी, ये मदीना की। बिल्कुल जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो इस गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात करें ईद मिलाद और ख़ास तौर पे अभी जो औरिया साहब ने सवाल उठाया कि जो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जद्दोजहद का मरकज़ी महवर था वो थी एक रियासत का क़याम और रियासत मदीना कायम हुई। और आजकल हम रियासत मदीना का नाम लेते हैं, उसके क़याम के हवाले से हम कहते हैं कि हम रियासत कायम कर रहे हैं, लेकिन उसमें जो खदोखाल औरिया साहब जो रियासत के हम बयान कर रहे हैं, एक तरफ IMF भी चलना है, एक तरफ बाकी मामलात भी चल रहे हैं। और देखें, पहली बात तो यह है कि रियासत मदीना में किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ शुरू में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, लेकिन अक्सर औक़ात हमारे यहाँ मिसाक़ मदीना को एक बहुत बड़ा चार्टर के जैसे एक यूनिफाइड सूरत हाल बना के पेश करते हैं। आपकी एक हिकमत की वजह से आपको वहाँ भेजा गया था ताकि वहाँ जो यहूदी रहते हैं उन यहूदियों के सामने आपको अंदाज़ा हो कि आप एक नबी के तौर पे आए। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने मदीना में जाके आपसे कहा कि आप बैतुल मक़दस की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ें। 18 महीने तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी तरफ मुँह करके नमाज पढ़ते रहे। और फिर उसके बाद वो आयत उतरी कि योरफूना कमा योरफूना अपनाम, ये नबी ये लोग अब तुम्हारे मान नहीं लाएंगे क्योंकि ये तुम्हारे ऐसे पहचानते हैं, ऐसे अपने बच्चों को पहचानते हैं, इसलिए आपका किबला बदल दिया गया। उसके बाद फिर आपने वो दीन का आगाज़ किया जो वाकई नॉन कंप्रोमाइजिंग है। आप सोचें कि मदीना में तशरीफ़ लाने के फ़ौरन बाद मस्जिद नबवी कायम हुई। अब मस्जिद नबवी सिर्फ मस्जिद नहीं है, पूरा मरकज़ मुसलमानों का मरकज़। कोई ऐसा चीज़ नहीं है, कोई ऐसा फैसला नहीं है जो मस्जिद नबवी से बाहर होता हो। मरकज़ भी आपने जहाँ तक कहा तज़व्वुजू फिल मसाजिद, निकाह जो है वो मस्जिदों के अंदर आप क्या करो। जहाद की तैयारियां वहीं हुई हैं, फंड रेजिंग वहीं हुई हैं, लोगों की निकाह और तलाक़ें वहाँ आपने फैसले वहाँ पर किए, हर चीज़ वहाँ पर होती। एक तो ये। सेकंड, दूसरा काम जो नबी के सल्लम ने किया वो ये था कि आपने कहा हमारा अपना एक बाज़ार होना चाहिए। 4 बाज़ार थे यहूदियों के उस वक्त, और मदीना वो जगह थी जहाँ सबसे ज़्यादा बाज़ार थे। काब नशरफ वगैरह जो थे उसके इंचार्ज थे, और वो बाज़ार ऐसे थे जहाँ दुनिया जहान जो थे वो कारोबार करते थे। मदीना एग्रीकल्चर प्लेस थी, खजूरों और ये। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाजार की इतनी जल्दी थी कि अपने जगह लेके एक टेंट के अंदर, एक खेमे के अंदर वो बाजार, यानी उसके सरकंडे भी नहीं लेके कहा ताकि हम में से कोई शख्स यहूदियों के बाजार में जाए। अब उस बाजार के 5 या 6 उसूल हैं जिसके ऊपर अगर इमरान खान आज अमल करना शुरू कर दें तो मदीना की रियासत की तरफ पहला कदम होगा। नंबर 1, आपने कहा यहाँ जो शख्स भी कारोबार करेगा उससे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। अच्छा, दुनिया पूरी आज टैक्स फ्री जोन बनाती है।
یہ دبئی ہے، یہ ابو دھابی ہے، یہ جبل علی ہے، یہ قطر ہے، کون سی ایسی جگہ جہاں ٹیکس فری زون نہیں بنایا جاتا تاکہ انڈسٹری آگے بڑھے. ہمارے اس سبق کو لیتے ہوئے آپ سوچیں کہ آج سے کئی سال پہلے 1999 کے اندر جاپان نے زرپ لے کے آئے تھے، زیرو انٹرسٹ ریٹ پالیسی. اچھا، اس کے اندر وہ بھی انہوں نے باقاعدہ کہا کہ اگر ہم نے سود لینا شروع کر دیا تو ہمارے لیے مسئلہ بن جائے گا، اور ٹیکسیشن کو بھی آؤٹ کر دیا اسلام نے. دوسری چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی مڈل مین نہیں ہوگا. یعنی اگر کوئی شخص جو ہے وہ لوہار ہے تو اپنا مال لے کے آئے گا اور یہاں پر آ کے بیچے گا. کوئی ترخان ہے تو وہ بیچے گا، کسی کی کھجوریں والا ہے تو کھجور، آم تو تھے نہیں، باغات میں سے کوئی چیز بھی جو غلے والا ہے، جو والا ہے، وہ لے کے بیچے. اس کی بنیادی وجہ کہ آپ نے مڈل مین کو، آپ اس وقت دیکھیں پوری دنیا میں بڑی بڑی جو چیزیں ہوتی ہیں وہاں فیکٹری آؤٹ لیٹس ہوتی ہیں. ٹھیک، یعنی آج ہم جمعہ بازار لگ. تیسری چیز آپ نے فرمایا ہولڈنگ، جس نے 40 دن سے زیادہ غلہ جو ہے ذخیرہ کیا، پوری زندگی خراب کر رہا ہے، اللہ اس کی قبول نہیں کرے گا. پانچویں چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اس چیز کے اندر کاروبار کرنا جس کی اپنی انٹرنسک ویلیو، مثلا سونے میں کرنا، چاندی میں، جس کو آپ علیحدہ جا کے بیچ سکو علیحدہ کر کے. یہ نہیں کہ کاغذ جس کو بیچنے جاؤ تو بچوں کی کاپی کے برابر ردی میں. اور آخری چیز، سود نہیں ہوگا اس کے اندر، اور اس کے اندر جوا نہیں ہوگا. اتنی لوگوں کو آپ سوچیں کہ تکلیف ہوئی تھی کہ راتوں رات کعب بن اشرف نے اس کی تنابیں کاٹ دی تھی اس خیمے کی کہ مسلمانوں کا بازار کر. یہ وہ بازار ہے، میرے کاری میں ایک منٹ بعد، یہ وہ بازار ہے جس سے عبد الرحمن بن عوف نے کاروبار کیا تھا، اور جب اس کی جائیداد ان کی بٹی تھی تو 120 سے 22 بلین ڈالر، بل گیٹ 70 بلین ڈالر، یعنی کلہاڑے سے کاٹ کے سونا جو تھا بکتا تھا، میں کئی تولے ادھر ہو جاتا ہے. 122 ارب ڈالر جو ہے اس کی جائیداد تھی، اس بازار سے کمائے ہوئے رزق حلال سے. چلیں، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ریاست مدینہ کے خد و خال بتائیں اور جو اصول بتائیں ان پر عمل پیرا ہو کر ہم بھی اس سے فائدہ اٹھائیں. یا لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد آتے ہیں تو ذکر کریں گے بھارتی آبدوز کی پاکستانی پانیوں میں در اندازی اور پاک نیوی کے ایکشن. جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں عید میلاد، اور خاص طور پہ ابھی جو اوریہ صاحب نے سوال اٹھایا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد کا مرکزی محور تھا وہ تھی ایک ریاست کا قیام، اور ریاست مدینہ قائم ہوئی. اور آج کل ہم ریاست مدینہ کا نام لیتے ہیں، اس کے قیام کے حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ ہم ریاست قائم کر رہے ہیں، لیکن اس میں جو خد و خال اوریہ صاحب جو ریاست کے ہم بیان کر رہے ہیں، ایک طرف IMF بھی چل رہا ہے، ایک طرف باقی معاملات بھی چل رہے ہیں. اور دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ریاست مدینہ میں کسی قسم کا کمپرومائز نہیں. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، لیکن اکثر اوقات ہمارے یہاں میثاق مدینہ کو ایک بہت بڑا چارٹر کے جیسے ایک یونیفائڈ صورتحال بنا کے پیش کرتے ہیں. آپ کی ایک حکمت کی وجہ سے آپ کو وہاں بھیجا گیا تھا تاکہ وہاں جو یہودی رہتے ہیں ان یہودیوں کے سامنے آپ کو اندازہ ہو کہ آپ ایک نبی کے طور پہ آئیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ میں جا کے آپ سے کہا کہ آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں. 18 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے. اور پھر اس کے بعد وہ آیت اتری کہ یورفون کما یورفون ابناہم، یہ نبی یہ لوگ اب تمہارے ایمان نہیں لائیں گے کیونکہ یہ تمہارے ایسے پہچانتا ہے ایسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، اس لیے آپ کا قبلہ بدل دیا گیا. اس کے بعد پھر آپ نے وہ دین کا آغاز کیا جو واقعی نان کمپرومائزنگ ہے. آپ سوچیں کہ مدینہ میں تشریف لانے کے فوراً بعد مسجد نبوی قائم ہوئی. اب مسجد نبوی صرف مسجد نہیں ہے، پورا مرکز مسلمانوں کا مرکز. کوئی ایسا چیز نہیں ہے، کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہے جو مسجد نبوی سے باہر ہوتا ہو. مرکز بھی آپ نے یہاں تک کہا تزوجوا فی المساجد، نکاح جو ہے وہ مسجدوں کے اندر آپ کیا کرو. جہاد کی تیاریاں وہیں ہوئی ہیں، فنڈ ریزنگ وہیں ہوئی ہیں، لوگوں کی نکاح اور طلاقیں وہاں آپ نے فیصلے وہاں پر کیے، ہر چیز وہاں پر ہوتی. ایک تو یہ. سیکنڈ، دوسرا کام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ یہ تھا کہ آپ نے کہا ہمارا اپنا ایک بازار ہونا چاہیے. 4 بازار تھے یہودیوں کے اس وقت، اور مدینہ وہ جگہ تھی جہاں سب سے زیادہ بازار تھے. کعب بن اشرف وغیرہ جو تھے یہ اس کے انچارج تھے، اور وہ بازار ایسے تھے جہاں دنیا جہان جو تھے وہ کاروبار کرتے کہ مدینہ ایگریکلچر پلیس تھی، کھجوروں اور یہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بازار کی اتنی جلدی تھی کہ اپنے جگہ لے کے ایک ٹینٹ کے اندر، ایک خیمے کے اندر وہ بازار، یعنی اس کے سرکنڈے بھی نہیں لے کے کہاں
تاکہ ہم میں سے کوئی شخص یہودیوں کے بازار میں جائے. اب اس بازار کے 5 یا 6 اصول ہیں جس کے اوپر اگر عمران خان آج عمل کرنا شروع کر دیں تو مدینہ کی ریاست کی طرف پہلا قدم ہوگا. نمبر 1، آپ نے کہا یہاں جو شخص بھی کاروبار کرے گا اس سے کوئی ٹیکس نہیں لیا جائے گا. اچھا. دنیا پوری آج ٹیکس فری زون بناتی ہے. یہ دبئی ہے، یہ ابو دھابی ہے، یہ جبل علی ہے، یہ قطر ہے. کون سی ایسی جگہ جہاں ٹیکس فری زون نہیں بنایا جاتا تاکہ انڈسٹری آگے بڑھے. ہمارے اس سبق کو لیتے ہوئے آپ سوچیں کہ آج سے کئی سال پہلے 1999 کے اندر جاپان نے زرپ لے کے آئے تھے، زیرو انٹرسٹ ریٹ پالیسی. اچھا، اس کے اندر وہ بھی انہوں نے باقاعدہ کہا کہ اگر ہم نے سود لینا شروع کر دیا تو ہمارے لیے مسئلہ بن جائے گا، اور ٹیکسیشن کو بھی آؤٹ کر دیا اسلام نے. دوسری چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی مڈل مین نہیں ہوگا. یعنی اگر کوئی شخص جو ہے وہ لوہار ہے تو اپنا مال لے کے آئے گا اور یہاں پر آ کے بیچے گا. کوئی ترخان ہے تو وہ بیچے گا. کسی کی کھجوریں والا ہے تو کھجور ہے. آم تو تھے نہیں، باغات میں سے کوئی چیز بھی جو غلے والا ہے، جو والا ہے، وہ لے کے بیچے. اس کی بنیادی وجہ کہ آپ نے مڈل مین کو، آپ اس وقت دیکھیں پوری دنیا میں بڑی بڑی جو چیزیں ہوتی ہیں وہاں فیکٹری آؤٹ لیٹس ہوتی ہیں. ٹھیک، یعنی آج ہم جمعہ بازار لگ. تیسری چیز آپ نے فرمایا ہولڈنگ، جس نے 40 دن سے زیادہ غلہ جو ہے ذخیرہ کیا، پوری زندگی خراب کر رہا ہے، اللہ اس کی قبول نہیں کرے گا. پانچویں چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اس چیز کے اندر کاروبار کرنا جس کی اپنی انٹرنسک ویلیو، مثلا سونے میں کرنا، چاندی میں، جس کو آپ علیحدہ جا کے بیچ سکو علیحدہ کر کے. یہ نہیں کہ کاغذ جس کو بیچنے جاؤ تو بچوں کی کاپی کے برابر ردی میں. اور آخری چیز، سود نہیں ہوگا اس کے اندر، اور اس کے اندر جوا نہیں ہوگا. اتنی لوگوں کو آپ سوچیں کہ تکلیف ہوئی تھی کہ راتوں رات کعب بن اشرف نے اس کی تنابیں کاٹ دی تھی اس خیمے کی کہ مسلمانوں کا بازار کر. یہ وہ بازار ہے، میرے کاری میں 1 منٹ بعد، یہ وہ بازار ہے جس سے عبد الرحمن بن عوف نے کاروبار کیا تھا. اور جب اس کی جائیداد ان کی بٹی تھی تو 120 سے 22 بلین ڈالر، بل گیٹ 70 بلین ڈالر، یعنی کلہاڑے سے کاٹ کے سونا جو تھا بکتا تھا، میں کئی تولے ادھر ہو جاتا ہے. 122 ارب ڈالر جو ہے اس کی جائیداد تھی اس بازار سے کمائے ہوئے رزق حلال سے. چلیں، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور جو ریاست مدینہ کے خد و خال بتائیں اور جو اصول بتائیں ان پر عمل پیرا ہو کر ہم بھی اس سے فائدہ اٹھائیں. یا لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد آتے ہیں تو ذکر کریں گے بھارتی آبدوز کی پاکستانی پانیوں میں در اندازی اور پاک نیوی کے ایکشن.